بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ایز اے ریڈر عامر شہانی۔ کتاب سفیر نور پارٹ 7 نمبر 2 شریعت بل۔ ضیاء الحق کا ایک اور قدم جو شرعی حوالے سے ملت جعفریہ پر گراں گزرا وہ شریعت بل تھا جو ضیاء کی خواہش پر مولانا سمیع الحق سینیٹر اور قاضی عبداللطیف نے پیش کیا تھا، اور بل پیش کرنے والے اس گروہ کو متحدہ شریعت محاذ کا نام دیا گیا تھا۔ شریعت بل کے پس پردہ صرف شیعہ دشمنی ہی نہیں تھی، بلکہ اس کا مزید مقصد مزید 2-4 سال کے لیے مولویوں کو ورگلانا، خود ساختہ شریعت کو ایک نیا رنگ دینا اور ملت جعفریہ کو مزید مسائل میں الجھانا تھا۔ جہاں یہ بل ملت جعفریہ کے لیے گراں تھا، وہاں بریلوی مکتب فکر کے ساتھ ساتھ اہل حدیث کے لیے بھی متنازع تھا، جس کی جنگ لڑتے لڑتے علامہ احسان الہی ظہیر کو زندگی کی بازی ہارنی پڑی۔ ضیاء الحق کی طرف سے دیگر پیدا کردہ مشکلات، عزاداری پر حملے، غلیظ پراپیگنڈے وغیرہ کے علاوہ شریعت بل خالصتاً مسئلے کی حملہ تھا جو ملت جعفریہ کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت تھا۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنے علماء کے تعاون سے اس اہم حساس مسئلہ پر بڑی بے جگری سے جنگ لڑی اور اپنی محنت و دلائل سے ملت مسلمہ پاکستان میں ضیائی عزائم کا پردہ چاک کر کے اسے مزید رسوا کیا۔ آزاد کشمیر کے تنظیمی و تبلیغی کنونشن میں اپنی قوم پر واضح کیا کہ موجودہ پیش کردہ شریعت بل سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے، لہذا حکومت اسے تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنائے۔ اگر اسے موجودہ شکل میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج سنگین ثابت ہوں گے۔ ہم پاکستان میں فرقہ واریت سے بالاتر ایسا نظام چاہتے ہیں جس سے اتحاد بین المسلمین قائم رہ سکے۔ آپ نے ملک سے باہر انجمن جعفریہ لندن کے عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے شریعت بل کے بارے میں فرمایا، پاکستان میں حکمران نت نئے شوشے چھوڑ کر اقتدار کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ متنازع مسائل اور مختلف مکاتب فکر کی الجھنیں حکومت کے مفاد میں ہیں، اسی لیے موجودہ پیش کردہ شریعت بل بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ اسلام کو اس قدر متنازع بنایا جا رہا ہے جبکہ عوام کی یہ بیزاری اور اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے نفاذ میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ شریعت بل مختلف مکاتب فکر کو حقوق سے محروم کرنے اور ان میں احساس سے محرومی پیدا کرنے کی سازش ہے۔ ہمارے سر شریعت بل کی بالادستی کے آگے خم ہیں اور ہم اسلام کے لیے مصائب برداشت کر رہے ہیں، مگر شریعت بل اسلام کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتوں کا شریعت بل کے خلاف لایا عمل ہمارے موقف کی تصدیق اور ہماری محنتوں کا ثمر ہے۔ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حامی اور شریعت بل کے مخالف ہیں، کیونکہ اس بل میں ملت جعفریہ کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ شریعت بل کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کے دوران تحریک کے وفد کی ملاقات علامہ احسان الہی سے بھی ہوئی، جس میں واضح کیا گیا کہ ملت جعفریہ مسلمانوں کے ہر فرقہ کے حقوق کو اپنے حقوق کی طرح مقدم گردانتی ہے، لہذا موجودہ شریعت بل میں ملت جعفریہ تمام مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑے گی اور اسے ہر مکتب فکر کے لیے غیر متنازع بنانے تک اپنی جنگ جاری رکھے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل حدیث کے قائد علامہ احسان الہی ظہیر نے شریعت بل کے مسئلہ پر حکومت کے خلاف قیام کر کے اپنی قائدانہ صلاحیتوں، شعلہ بیان، تقاریر اور دلائل کی بدولت نہ صرف حکومت کو ناکوں چنے چبوائے بلکہ اسی تحریک میں انہوں نے اپنی بکھری ہوئی اہل حدیث کی طاقت کو یکجا کرنے اور متحرک کرنے کا معرکہ بھی سر کیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر گروہ بھی ضیاء الحق کے عزائم کے آگے سد راہ بنتا جا رہا تھا۔ وہاں اہل حدیث سے ٹکراؤ ضیاء الحق کے لیے کچھ اس لیے بھی بہتر نہیں تھا کہ اہل حدیث براہ راست سعودیہ کے تحت کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ضیاء الحق کھول کر ان کی مخالفت کے حق میں نہیں تھا۔ البتہ علامہ احسان الہی ظہیر کا آمریت کے خلاف بھی باق رہنما کی حیثیت سے آگے آنا بھی عامر حکمران کے لیے ناقابل برداشت امر تھا۔ اسی لیے انہیں 23 مارچ 1986 کو قلعہ لچھمن سنگھ لاہور کے ایک جلسہ میں بم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ قتل اس وقت ہوا جب شریعت بل کی جنگ عروج پر تھی اور فرقہ واریت کا اژدھا پھن پھیلائے ملک کی استحکام کو نگلنے کی کوشش میں تھا۔ اس قتل سے حکمرانوں نے جہاں ایک مضبوط مخالف سے اپنی جان چھڑائی، وہاں یہ قتل ملت جعفریہ کے کھاتے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش بھی کی تاکہ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا ملے، مگر سید عارف حسین الحسینی نے اس مشکل میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ مسلمانوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ قاتل حکومتی سازش کا شاخسانہ ہے۔
آپ نے لاہور میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے برملا فرمایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر اور ان کے رفقا کے بہیمانہ قاتل میں ملت جعفریہ کے کسی رکن کا تعلق نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ حکومت اس میں ملوث ہے، کیونکہ علامہ صاحب اس وقت اپنے عقائد کی بنا پر حکومت اور متحدہ شریعت محاذ کے کٹر مخالف تھے، جو حکومت کے لیے گراں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ صاحب نے اہل تشیع کے خلاف بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ بولے، مگر ہم نے اپنے مسلکی اختلافات کا جواب مناسب انداز میں دیا۔ ہم کسی کو اس انداز میں جواب دینے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ مہذب افراد کی کارروائی نہیں بلکہ آمرانہ انداز ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ شریعت بل کے مسئلہ پر علامہ سید ساجد علی نقوی سے علامہ صاحب کی ملاقات ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوئی تھی۔ ہماری اس ہم آہنگی سے جہاں ہمیں شریعت بل کے خلاف متحد ہونے کا اطمینان تھا، وہاں مستقبل میں فرقہ واریت کے ختم ہونے کی امید بھی تھی۔ ہم علامہ اور ان کے رفقا کے قاتلوں کی گرفتاری کا نہ صرف مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ اس معاملہ میں ہم جمعیت اہل حدیث کے برادران کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ ہمیں ایک عالم دین اور ان کے رفقا کے قتل کا بے حد افسوس ہے۔ البتہ ہمیں اس بات کا شدید دکھ ہے کہ حکومت اور ایجنسیوں نے ملت جعفریہ کے خلاف جو زہر اگلا ہے، اسی کا تاثر ہمارے چند اہل حدیث برادران پر ہوا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہمیں بالخصوص جمعیت اہل حدیث کے قائد پروفیسر ساجد میر کے بیان پر افسوس ہے۔ ہمیں قطعاً توقع نہیں تھی کہ وہ ملت جعفریہ پر غیر ذمہ دارانہ الزامات عائد کریں گے۔ آپ نے ماہنامہ زنجیر لاہور کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر کا قتل بحیثیت عالم دین قابل مذمت ہے، اور بالخصوص اس موقع پر جب وہ اور ہم ایک ہی میدان میں شریعت بل کے حوالے سے حکومت کے خلاف معرکہ آرا تھے۔ لہٰذا ایسے میں ان کا بہیمانہ قاتل ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے، اور شریعت بل کے دفاع کے حوالے سے ہماری طاقت میں کمزوری واقع ہوئی ہے، اور حکومت کے کٹر دشمن اور شریعت بل کے کٹر مخالف تھے، جن کے چلے جانے کے بعد شریعت بل کے خلاف ہمیں اور زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ علامہ کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب اٹھائے تاکہ ہر اہل نظر کو حقیقی قاتل کا یقین ہو جائے۔ ضیاء الحق کے امن پسند شریعت بل کے مقابلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنا شریعت بل پیش کیا، جو فقہ جعفریہ کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول تھا۔ اس سلسلہ میں تمام فقہ کے علماء سے ملاقاتیں کر کے انہیں باور کرایا گیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صرف اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہی، بلکہ ان کے لائے عمل میں پوری ملت مسلمہ کے حقوق کے تحفظ کا احساس شامل ہے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے کراچی میں شریعت بل کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم شریعت بل کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ شریعت بل مارشل لاء کے سیاہ کارناموں کو جائز قرار دینے کی ایک عملی کوشش ہے۔ اگر شریعت بل کے سلسلے میں ہماری تجاویز کو یکسر نظر انداز کیا گیا تو ہم ملک میں مخصوص قسم کے اسلامی قوانین کے نفاذ کی مزاحمت کریں گے۔ ہم موجود شریعت بل کے مخالف اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے فقہ جعفریہ کے فقہی مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ بل ایک مخصوص مذہبی سیاسی جماعت کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ صدر کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بھی ایک کوشش ہے۔ شریعت بل میں شرعی عدالت کے لیے تجویز کیے گئے اختیارات سے آئین، عدلیہ اور پارلیمنٹ کی حیثیت میں کمی کی گئی ہے۔ ایسا اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ صدر کو شرعی عدالت کے لیے جج مقرر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی تعلیمات کے مطابق حقیقی معنوں میں عادلانہ نظام حکومت قائم ہو۔ آپ نے نفاذ شریعت کے بارے میں 17 جون 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے قرآن و سنت کانفرنس میں اظہار فرمایا کہ ہم بحیثیت مسلمان نفاذ شریعت سے انکار نہیں کرتے، لیکن کسی ایسے شخص کے جس کی آئینی، قانونی اور اخلاقی حیثیت ہی نہ ہو کو اس قسم کے قانون کے نفاذ کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ مزید فرمایا کہ بیرونی طائفوں کے رقص دیکھنے اور ان کے بیہودہ پروگراموں پر اظہار مسرت کرنے والوں کو شریعت نافذ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جون 1988 میں لاہور کی ایک پریس کانفرنس میں فرمایا، ایسے ہر اس قانون مجوزہ شریعت بل کی مزاحمت کریں گے جو ہمارے اوپر ہماری فقہ کے خلاف مسلط کیا جائے گا۔ نفاذ شریعت کے لیے 6 جولائی 1980 کا معاہدہ اسلام آباد مختلف مکاتب فکر کے درمیان ہم آہنگی کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے، جس پر عمل درآمد بے حد ضروری ہے۔ آپ نے میاں والی میں شریعت بل کے بارے میں یہاں تک فرمایا تھا
کہ تحریک نے شریعت بل میں ترمیم کے متعلق سینٹ کے چیئرمین کو آگاہ کر دیا ہے، جبکہ شیعہ اور بریلوی ارکان اسمبلی سے ہماری گفت و شنید مکمل ہو چکی ہے اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ بل کی منظوری کے اجلاس کے موقع پر ان ترامیم کو مد نظر رکھیں۔ اس سلسلے میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین سے مستعفی ہونے کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ نے لاہور میں شریعت بل کے بارے میں فرمایا کہ مجوزہ شریعت بل تو حکمرانوں کے اقتدار کو طول دینے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو الجھانے کی ایک سازش ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ بل مستقبل قریب میں منظور نہیں ہوگا، تاوقت کہ حکومت اقتدار کو طول دینے کے لیے کسی نئے شوشے کو جنم نہیں دیتی۔ شریعت بل کے پس پردہ وہابی اور نجدی عزائم کے خلاف آپ نے جاندار تحریک چلا کر حقائق واضح کیے اور ملک کی تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں کو قائل کیا کہ موجودہ شریعت بل نہ صرف کسی فقہ کے لیے خطرناک ہے بلکہ اس قسم کے بل ملک کی استحکام کو کمزور کرنے کے لیے زہر قاتل کا اثر رکھتے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اندر تمام مکاتب فکر کو احساس محرومی ہوگا تو وہ سراپا احتجاج ہوں گے، جس سے ملت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا ہوگا اور یوں ملک کی استحکام کو دھچکا پہنچے گا۔ نمبر 3، فرقہ واریت۔ جب آپ کی شب و روز جد و جہد سے شریعت بل اور حکمرانوں کے عزائم کا پول کھل گیا اور ہر طرف سے امامی مخالفت نے زور پکڑا تو حکمرانوں کو احساس دلایا گیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مستقبل قریب میں ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ کی جانب سے اسی خدشہ کا اظہار بھی کیا گیا کہ اہل تشیع کا نظریہ انقلاب اسلامی ایران سے اخذ کردہ ہے، لہذا اس تحریک کو آغاز ہی میں دبا دیا جائے۔ چونکہ اس نظریہ کو کسی مرحلہ پر دبانا یا صاحب تقوی قیادت کو اس نظریہ سے منحرف کرنا ناممکن تھا، اس لیے اہل تشیع کی انقلاب اسلامی اور امریکہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہاں کے چند تنگ نظر مولویوں کو حکومتی سطح پر ملت جعفریہ کے خلاف اکسایا گیا۔ گمنام اور غم روزگار میں الجھے ہوئے مولویوں کو حکومتی سطح پر تشخص اور بیرونی سطح پر بے پناہ فنڈ بخشا گیا، جس کے باعث انہوں نے اسلام اور صحابہ کرام کے مقدس لبادے میں اپنا چہرہ چھپا کر ملت اسلامیہ میں رخ نہ ڈالنے کی سر توڑ کوشش کی۔ ضیاء حکومت میں فرقہ واریت کو جس قدر اچھالا گیا آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کبھی یہ فرقہ واریت نعرہ بازی میں پھیلی اور کبھی اس زہر نے نشر و اشاعت کے ذریعے سرایت کی۔ کبھی یہ جرم دفاع صحابہ کانفرنسوں کی آڑ میں سرزد ہوا اور کبھی یہ سازش استحکام پاکستان کانفرنسوں کی گود میں پروان چڑھی۔ حکومت اپنی ایجنسیوں کے بھیانک کردار کا تماشا دیکھ کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو رہی تھی کہ فرقہ واریہ سے صرف ملت جعفریہ کا تحرک ماند پڑ جائے گا اور وہ اپنے ایام حکومت کو بغیر کسی رکاوٹ کے طول دے گی۔ اپنے اقتدار سے مخلص حکمران یہ بھول چکے تھے کہ وطن عزیز کسی سطح پر بھی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے۔ امریکہ کی خوشنودی کے لیے چلائی جانے والی فرقہ واریت کی آگ میں ملک کا استحکام جھونکنے والوں نے اپنے مفادات کے لیے وہ کچھ کیا جس کی اسلام اور قرآن اجازت نہیں دیتے۔ حکمرانوں کا حق کے نمک ادا کرنے کے لیے چند مولویوں نے ملت جعفریہ کے خلاف پروپیگنڈے کو تقویت دی، خود ساختہ پمفلٹس کے ذریعے ملت جعفریہ کے خلاف زہر اگلا گیا۔ حتیٰ کہ ایک پمفلٹ میں ملت جعفریہ کے رہنماؤں جس میں نامور علماء و زعماء کے علاوہ علامہ سید عارف حسینی کا نام اور جیلی دستخط بھی تھے کی طرف سے ملت جعفریہ سے منسوب عقائد پیش کیے گئے جن سے اہل سنت برادران کے جذبات کو شدید مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ضمن میں آپ نے لاہور کے معروف اہل سنت عالم دین مفتی محمد حسین نعیمی سے ملاقات کے دوران واضح کیا کہ خود ساختہ پمفلٹ میں درج شدہ عقائد سے ملت جعفریہ کا کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی مکروہ سازش ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا زہریلا پمفلٹ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران تقسیم کیا گیا اور یوں پہلی بار ملک کے تقدیر ساز ادارے کو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جرم کسی کی ایما پر سرزد ہوا جس کا اہل وطن کو شدید دکھ ہوا ہے۔
علامہ سید عارف حسین الحسینی نے ان حالات میں اپنے نوجوانوں کو ایک خصوصی پیغام میں تاکید فرمائی کہ دشمن کی زہریلی سازشوں میں نہ صرف ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے بلکہ اس سے ملت مسلمہ کے اتحاد اور محبت و اخوت کے رشتوں کو ٹھیس پہنچی ہے، جس کا ہمیں بے حد صدمہ ہوا ہے۔ ایسے حالات میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے جذبات پر قابو پا کر حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مدتوں سے اسلام کو دشمنان اسلام کے نفوذ پروپیگنڈے کی وجہ سے انحراف و کج فہمیوں کا سامنا ہے۔ آج خصوصاً اسلام کو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں نے غلط رنگ میں ابھارنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، لہٰذا آپ کی طرف سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے عظیم مقصد اتحاد بین المسلمین اور استحکام پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ آپ نے فرمایا، حکمرانوں اپنے عارضی اقتدار کو طول دینے کی غرض سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ تڑپتی لاشوں اور اجڑتے گھروں کی بنیادوں پر اقتدار کی عمارت کھڑی کرنے والے حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب خداوندی کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ کراچی کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام کو ایک جسم کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس کے اعضاء ہیں۔ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار رہتا ہے۔ ہمیں صرف اہل تشیع پر تشدد یا ان کے قتل پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ فرقہ واریت کی آڑ میں استعمار کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بے گناہ قتل ہونے والے ہر مسلمان پر دلی صدمہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے بیش بہا قربانیاں دے کر وطن حاصل کیا تھا، لہٰذا آج بھی اس کے استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرقہ واریت کی آگ امریکہ اور اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے بھڑکائی جا رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان کے وجود کو جھلسانا ہے، مگر ہم ایسی کسی مکروہ سازش کو کامیاب نہیں کر رہے، بلکہ ہماری جنگ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہے۔ ہم فرقہ واریت کو سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو کسی صورت میں بھی ملک و قوم کا خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ بحیثیت داعی اتحاد بین المسلمین، پاکستان میں کئی ایک ایسے علماء اور دیگر بزرگ ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہوں گی، اور جن کا نظریہ یہی ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین کی بدولت ہی وطن عزیز کا استحکام ہے اور اسلام کی بقا ممکن ہے۔ مگر جہاں تک تاریخ میں پڑھا، بزرگوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، علامہ سید عارف حسین الحسینی جیسے اتحاد بین المسلمین کے حقیقی علمبردار کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ بہت ساری شخصیات ایسی ہوا کرتی ہیں جو افق پر چمکنے سے قبل ماضی میں اپنے قول یا فعل کے کسی ایسے تضاد میں جکڑی رہتی ہیں جن کا اثر ان کی تحریکوں پر براہ راست پڑتا ہے، اور مخالفین ان کے ماضی کی اسی تضاد کو منظر عام پر لا کر ان کی تحریک سے روح نکال لیتے ہیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ علامہ سید عارف حسینی جب پاکستان کی ملت تشیع کی قیادت سنبھالنے کے بعد ملکی افق پر نمودار ہوئے تو آپ کے دامن پر ایسا کوئی داغ نہ تھا جو آپ کی شخصیت پر کسی مخالف کو انگشت نمائی کا موقع فراہم کرتا۔ قیادت سنبھالنے کے فوراً بعد آپ کا سفر اتحاد بین المومنین سے شروع ہوا، جس کے لیے آپ نے تکالیف برداشت کی، الزامات سر لیے، دکھ سہے، مگر شب و روز کی محنت سے اپنی ملت کے اختلافات کی مکروہ سازش کا قلع کما کر کے پوری قوم کا چین بن گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک پوری ملت جعفریہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم آمر حکومت سے اپنے مطالبات تسلیم کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں آپ ملت جعفریہ کے اتحاد کی اہمیت کا احساس رکھتے تھے، وہاں اس امر سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ ملک کے نظام کی تبدیلی، داخلی سطح پر اسلام کی بقا کی جنگ، اسلامی انقلاب اور مصطفی نظام کا نفاذ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک وطن عزیز کے تمام مسلمان بلا تفریق متحد نہیں ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ملک کے نظام میں تبدیلی کے مطالبہ کے ساتھ ہی اتحاد بین المسلمین کی افادیت پر زور دیا۔ آپ نے خیبر سے کراچی تک کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ اور امریکہ کے اخراج کے لیے متحد ہو کر اپنی کوششیں تیز کر دیں۔
یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین آپ کی نظر میں صرف نظریہ ضرورت کے تحت نہیں تھا، جیسا کہ ماضی میں مذہبی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رہا، بلکہ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں کی صدا اور حسرت تھی جو آپ کی فطرت کا جزء بن چکی تھی۔ اگر آپ کی تمام عمر کا عمیق جائزہ لیا جائے تو دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے عمر بھر کسی تقریر، تحریر یا بیان میں کسی مسلمان بھائی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اور نہ اشارتاً کبھی ایسی بات کی جس سے اتحاد بین المسلمین کو ضک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ پارا چنار سے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحیثیت مدرس کرنے کے بعد، جہاں آپ نے ملت جعفریہ قرم ایجنسی کے حالات کو سنوارنے، علماء کو انقلاب اسلامی ایران کے حقیقی روح سے متعارف کرانے اور عالمی سازش کے خلاف نبرد آزما ہونے کی جد و جہد میں عملی حصہ لیا۔ آغاز سے ہی لفظ اسلام آپ کی محبت اور نفرت کا معیار تھا۔ اسلام سے محبت کرنے والے تمام افراد آپ کے لیے محترم ٹھہرے، اور اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگ آپ کی تنقید کا نشانہ بنے۔ افغان جہاد کے دوران افغان مجاہدین کی پارا چنار میں آمد پر آپ کا ملت جعفریہ کو ان کی ہر ممکنہ مدد کی تاکید فرمانا آپ کی اسلام دوستی کی بدولت تھا۔ جہاد افغانستان میں اپنے نوجوانوں کو بھیجنا، بلکہ اس جہاد کو واجب سمجھ کر خود کسی مورچے میں شہید ہونے کی آرزو کرنا آپ کی اسلام وابستگی کا نتیجہ تھا۔ ذہن کے دریچے کھول دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ نے زندگی میں اگر کسی جہاد میں شہید ہونے کی تمنا کی ہے تو وہ جہاد افغانستان ہی تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں شیعیت نوازی کا عنصر غالب ہوتا تو آپ ایران کے کسی مورچے کو اپنی شہادت کے لیے تجویز فرماتے۔ آپ نے افغانستان کے جہاد سے وابستگی کا اظہار فرما کر ثابت کر دیا کہ آپ سچے مسلمان اور اسلام دوست تھے۔ آپ کے زمانہ تدریس میں پارا چنار اور اس کے گرد و پیش میں کئی مرتبہ شیعہ سنی فسادات کے شعلے بھڑکے، مگر آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں نہ ہوں، بلکہ کئی بار آپ کی محنتوں اور علماء اہل سنت سے مسلسل روابط کی بدولت خونی جنگیں شروع ہونے سے قبل ہی ختم ہو گئیں۔ آپ کی زندگی میں پارا چنار میں قبرستان کا مسئلہ شیعہ سنی کے درمیان اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر فریق نے مورچے سنبھال لیے اور قریب تھا کہ پورا شہر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا، مگر آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور اتحاد بین المسلمین کے پرخلوص جذبے کی بدولت پورا شہر تباہی سے بچ گیا۔ حالانکہ اسی مسئلہ کے حل کے لیے صوبہ سرحد کی پوری حکومتی مشینری اور وہاں تک تمام ملک حضرات بھی بے بس ہو چکے تھے۔ پارا چنار میں بحیثیت شیعہ مدرس آپ اہل سنت کے علماء سے مربوط رہتے اور ہر اسلامی تہوار پر پروگرام منعقد کر کے انہیں دعوت دیتے یا ان کے منعقدہ پروگرام میں شرکت فرما کر حاضرین کو درس اتحاد دیا کرتے تھے۔ ملت جعفریہ پاکستان کی قیادت سنبھالتے ہی آپ کو قومی انتشار کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی آپ اپنی شبانہ روز جد و جہد اور قائدانہ صلاحیتوں کے طفیل اس دلدل سے نکلے ہی تھے کہ بین الاقوامی سازش کے تحت پاکستان میں فرقہ واریت کا طوفان کھڑا ہو گیا، جو آپ کے وسیع تر پروگرام، اسلامی انقلاب اور مستفوی نظام کی راہ میں ایک رکاوٹ کا باعث تھا۔ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا علم لہرائے، لا الہ الا اللہ کی حکومت ہو، قرآن و سنت کی روح سے خدا کے بندوں کو انصاف میسر ہو اور ظلم اختتام کو پہنچے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں اور اسلام دشمنوں کا پاکستان سے تسلط ختم ہو، ہر فریق کو اس کی شریعت کے مطابق یکساں آزادی ہو، صدیوں سے رائج انگریزی ظالمانہ نظام سے نجات ملے اور پاکستان ایک حقیقی اسلامی جمہوری مملکت کا منظر پیش کرے، یہ وہ چند خواہشات تھیں جو سید عارف حسین الحسینی کے دل میں موج زن رہیں۔ آپ نے قیادت کے دوسرے ماہ 1984 کو بھکر کی جامع مسجد میں عوام کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شیعہ اور سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تاریخی اختلافات کو حدود میں رکھیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ ان کا مشترکہ دشمن امریکہ، روس اور اسرائیل ہیں، جو انہیں نابود کرنے کے درپے ہیں۔ ان کی نظر میں نہ شیعہ ہے نہ سنی، وہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے فروعی اختلافات کو بھلا کر اسلام دشمنوں کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کریں۔ اپریل 1984 کو ڈیرہ غازی خان میں ایک پریس کانفرنس سے اپنی تحریک کا موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم ملک میں فقہ جعفریہ کا نفاذ چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ ہم صرف اپنے لیے فقہ جعفریہ اور دیگر برادران اہل سنت کے لیے ان کی فقہ کا مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دونوں گروہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔
اگست 1985 کو ملتان کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے کسی گوشے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک اسلامی اور انسانی حق ہے، خواہ ظالم کا خاندانی مذہب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، چاہے یہ مظالم فلسطین میں ہوں یا لبنان میں، فلپائن میں ہوں یا ایریٹریا میں، افغانستان میں ہوں یا ہندوستان میں۔ ملتان میں پیام یونین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر مظلوم کے حامی ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے خطاب کے بعد وہاں کے اہل سنت رہنماؤں نے اعلان کیا کہ علامہ صاحب آپ ظلم کے خلاف قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپریل 1986 کو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک استقبالیہ ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج کچھ نادان مسلمان استعمار کے اشاروں پر مسلمانوں میں اختلاف کو جنم دے رہے ہیں۔ شاید انہیں معلوم نہیں کہ ان کے چند روز ذاتی تشخص اور مفاد کے باعث اسلام اور پاکستان کے استحکام کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی توانائیاں آپس کی کشت خون یا غلط پروپیگنڈا میں ضائع نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان، لیبیا، لبنان، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کے لیے مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیں۔ اگر ہم متحد ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ مئی 1986 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے ایک تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو پہچان لے تو فلسطین، لبنان، افغانستان اور کشمیر سمیت ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ سامراجی قوتیں مسلمانوں کی ہرگز دوست نہیں، بلکہ بعض مقامات پر ان کی ظاہری ہمدردیاں مفادات کی تکمیل کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے اپنے کارکنوں کو ہدایت فرمائی کہ اتحاد بین المسلمین کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں اور جذبات کی بجائے حواس اور احساسات سے کام لیں، کیونکہ دشمن ہمیں لڑا کر اپنے مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ 21 نومبر 1986 کو ڈیرہ اسماعیل خان کے روٹ کے مسئلہ پر ایک احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حکومت شیعہ سنی مسلمانوں کے مسائل میں پیچیدگیاں پیدا کر کے اپنے مقاصد تکمیل کرنے کی خواہش مند ہے۔ ڈیرہ کی روٹ کی بندش کا مسئلہ اہل سنت کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ حکومت کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اگر حکومت اس بات پر سچی ہے کہ روٹ کا مسئلہ اہل سنت برادران کا پیدا کردہ ہے تو پھر حکومت مداخلت بند کریں، ہم سنی شیعہ بھائی آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ماضی میں ہمارے اہل سنت برادران اس روٹ پر ہمارے ماتمی عزاداران کی خدمت کیا کرتے تھے اور آج بھی ایسا ہی جذبہ رکھتے ہیں، مگر حکومت چند عناصر کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتی ہے، جسے سنی شیعہ اختلافات کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ 1985 میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنین کی ایک نشست میں شرکت فرمائی تو جماعت اسلامی ڈیرہ کے معروف رہنما مولانا عبدالرزاق صاحب آپ کے ہمراہ تھے، جو تھوڑی دیر بعد آپ سے اجازت طلب کر کے چلے گئے۔ اس نشست میں آپ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے اجتماعات، مجالس اور محافل میں ایسے رویہ اختیار کریں جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر آپ نے اختلافات کی راہ اختیار کی تو پھر مولانا عبدالرزاق صاحب جیسے مسلمان علماء بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے مومنین کو تاکید کی کہ وہ اپنے علاقہ میں ایسے مولوی یا مناظر حضرات کا داخلہ بند کر دے جو اپنی تقاریر میں کسی دوسرے فقہ کی دل آزاری کرتے ہیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے مقدس اجتماعات میں کسی کے خلاف باتیں یا نعرہ بازی کریں۔ آپ نے اسی محفل میں سید کلب عابد آف لکھنؤ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے لکھنؤ کے فسادات کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں کا ماحول مناظر حضرات نے تباہ کیا ہے، جن کی بدولت آج ہم اپنے جلوس مقرر راستوں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لکھنؤ شیعیت کا گاڑھ ہوتا تھا، جبکہ آج عزاداری پر بھی پابندیاں ہیں۔ یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جو بھی آیا نہ ہم نے اس کا خاکہ دیکھا اور جس نے جو کہا نہ اسے روکا گیا، جس کی بدولت آج شیعیت کی بڑھتی ہوئی کیف رکھ گئی ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات جس مقدس مشن کے امین ہیں، ایسا کوئی اور فرقہ نہیں، لہذا اپنے مقدس مشن کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ اس شام نوجوانوں کی ایک نشست سے خطاب کرتے فرمایا،
ہمیں آپ کے جذبات اور احساسات کا علم ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر آپ کو جان لینا چاہیے کہ دشمن آپ کے جذبات سے کھیل کر اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ لہٰذا گزارش کروں گا کہ کبھی بھی جوش میں ایسا کوئی نعرہ نہ لگائیں جس سے مخالفین کو اعتراض کا موقع ملے۔ آپ نے ایک نعرہ کی وضاحت کرتے فرمایا کہ ISO کے نوجوان ایک خوبصورت نعرہ لگاتے ہیں، سن لو امریکیوں ہم تمہاری موت ہیں، سن لو روسیوں ہم تمہاری موت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے مقاصد نیک و نیت صاف ہوتی ہے، مگر جب آپ یہ نعرہ دیگر مسلمانوں کے ہجوم کے سامنے لگائیں گے تو دشمن ان کے کانوں میں یہ بات ٹھونسنے کی کوشش کرے گا کہ یہ نوجوان امریکیوں اور روسیوں انہیں کہہ رہے ہیں جس سے نفرت کے جنم لینے کا جواز پیدا ہوگا۔ لہٰذا آپ احباب آئندہ اس نعرہ کو یوں لگایا کریں، سن لو امریکہ ہم تمہاری موت ہیں، سن لو روسیہ ہم تمہاری موت ہیں۔ آپ نہ صرف اتحاد بین المسلمین کے دعوت دیتے تھے بلکہ اہل سنت کے وسیع النظر علماء سے محبت اور ان پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں جب ڈیرہ اسماعیل خان کے روٹ کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس سنگین مسئلہ کے حل کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کا ڈپٹی کمشنر آپ کے پاس پہنچا اور گزارش کی کہ علامت صاحب آپ ڈیرہ کے مسئلہ میں ہماری مدد فرمائیں تاکہ شیعہ سنی کشیدگی کا خاتمہ ہو۔ آپ نے واضح جواب دیا کہ یہ مسئلہ علاقائی بھی ہے، لہٰذا وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے اس مسئلہ کا حل تلاش کریں۔ آپ نے یہ بات کہہ کر DCO کے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتماد ہے، وہ اس معاملہ میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کا احترام کریں گے۔ جب DC واپس آیا تو ایک شیعہ وفد سے ملاقات کے دوران برملا اظہار کیا کہ علامہ سید عارف حسینی صاحب کی ملاقات سے قبل مولویوں کے بارے میں میرا نظریہ کچھ اور تھا، مگر ان سے ملاقات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایک مولوی اور حقیقی عالم دین میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ علامہ سید عارف حسینی نہ صرف ایک بلند پایہ عالم دین ہے بلکہ بہت بڑے سیاستدان بھی ہے، اور پھر ان کا مولانا فضل الرحمان پر اس قدر اعتماد اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ اس نازک مسئلہ پر شیعہ سنی تضاد کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اپریل 1987 کو آزاد کشمیر کے ایک اجتماع سے فرمایا کہ اس وقت ایران کے علاوہ تمام مسلمان ممالک کسی نہ کسی سپر طاقت سے وابستہ ہیں۔ اسرائیل بیت المقدس پر اور روس افغانستان پر مسلط ہے، جبکہ بھارت کشمیری مسلمانوں پر ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ بھارت میں مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور کشمیر میں عصمت دری اور خون ریزی ہو رہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ سب کچھ ہمارے باہمی اختلافات کی بدولت ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری مساجد سے اتحاد کے بیانات کی بجائے نفرتوں کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ عالم اسلام کے دشمنوں سے ٹکر لینے کی بجائے ہم آپس میں وسعت دست و گریباں ہیں۔ مسلمان عوام اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول افغانستان اور کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں، کیونکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم و محکوم مسلمان پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان انہیں بھارتی تسلط سے آزادی دلانے کے لیے آگے بڑھیں اور بھارتی و کشمیری مسلمانوں کا کشت خون بند کرائیں۔ یہی ہمارا فریضہ ہے اور اسی کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ فروری 1986 کو لاہور میں ملک بھر کی تمام طلباء تنظیموں کے 2 روزہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بین الاقوامی سطح پر اسلام کو جن مشکلات کا سامنا ہے شاید ہی تاریخ اسلام میں کبھی ایسا کٹھن وقت آیا ہو۔ قبلہ اول کی مسلسل بے حرمتی، فلسطین، لبنان، افغانستان، ایریٹریا، ہندوستان اور فلپائن کے مسلمانوں کی قسم پرسی اور اسلامی سلطنتوں کے مادی وسائل کا بے دریا استحصال ایسے مسائل ہیں جو ہر ذی شعور مسلمان کے لیے باعث تکلیف ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ نوجوان نسل بلا تفریق مذہب و تنظیم اٹھ کھڑی ہو اور دنیا بھر کے مظلومین و محرومین کو اپنے ساتھ ملا کر مشرق و مغرب کی باطل قوتوں کو کرۂ ارض میں سمٹ جانے پر مجبور کر دے۔ تمام طلبہ تنظیموں کو چاہیے کہ وہ تعلیمی اداروں میں فاسد ماحول کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکیں اور معاشرے میں پھیلتے ہوئے فرقہ واریت کے اثرات کو تعلیمی اداروں میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ آپ تعلیم یافتہ نوجوان آگے بڑھیں اور ہر اس طوفان کا مقابلہ کریں جو اسلام اور استحکام پاکستان کے لیے مضر ہو۔ مارچ 1984 کو گلزار صادق بہاولپور کے ایک عوامی اجتماع سے فرمایا، میں تمام مکاتب فکر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ وقت کے تقاضوں کا ادراک کریں جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان متحد ہو کر عالمی سامراج کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔
سامراجی قوتوں کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر فروعی اختلافات کو پیدا کر کے انہیں کمزور کرے، لہذا ہمیں ان سامراجی قوتوں اور ان کے ایجنٹوں کی مذموم سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ سامراج کی یہ مذموم سازشیں کسی سنی یا شیعہ کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اور ہمارے پیارے وطن کے خلاف ہیں، کیونکہ جب فرقوں میں اختلافات بڑھیں گے تو اسلام کی روح مجروح ہوگی، اور جب عوام میں انتشار پھیلے گا تو ملک کا استحکام مجروح ہوگا۔ لہذا جو لوگ اسلام اور پیارے وطن سے مخلص ہیں انہیں اختلافات کے جھوٹے پراپیگنڈے کی حقیقت سے آشنا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جون 1986 میں گلگت بلتستان کے ایک اہم دورے کے موقع پر استقبال اجتماع سے فرمایا، امریکہ ہمارے اتحاد کا شیرازہ بکھیر کر اس کے خلاف چلائی جانے والی جاندار تحریک کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ آج سے قبل اس قدر اختلافات نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب سے ہم نے امریکہ، روس اور اسرائیل کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اسی دن سے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے سامراج کے گماشتوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ لہذا آپ تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر امریکہ، روس اور اسرائیل کے خلاف تحریک میں مزید گرمی پیدا کریں، اور یہ آپ کا شرعی فریضہ بھی ہے، مگر خیال رکھنا کہ کسی مقام پر بھی شیعہ سنی اتحاد اور اس رشتہ کے تقدس کی پامالی نہ ہونے پائے۔ 1986 میں ایک ایسا سال تھا جس میں پاکستان کے اندر منظم طریقہ سے فرقہ واریت کو ہوا دی گئی اور ملت جعفریہ پاکستان کے خلاف بازاری دماغ لوگوں کو سامراج نے استعمال کرنا شروع کیا۔ آپ نے اس بھیانک سازش کو بھانپتے ہوئے ملک کے کونا کونا میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے رابطے استوار کر کے انہیں اپنی تحریک کے مقاصد اور مستقبل میں سر اٹھانے والی سامراجی سازش سے آگاہ فرمایا۔ 6 جولائی 1987 کو قرآن و سنت کانفرنس لاہور سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے لاکھوں مسلمانوں پر واضح کیا تھا کہ بعض عناصر اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے فتویٰ سازی کے کارخانے قائم کر لیے ہیں۔ تنگ نظری چاہے اہل تشیع میں ہو یا اہل تسنن میں، اس سے فقط اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے درمیان پھیلائے جانے والے اختلافات اور پراپیگنڈے بیرونی حملے سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ استعمار کے ہاتھوں میں کھیلنے والے افراد کو علم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانے والے فعل کا فائدہ صرف اور صرف سامراج کو ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پر انتشار پھیلانے والوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ اسلام کی نہیں بلکہ امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ لاہور میں اہل سنت کے معروف عالم دین مولانا مفتی محمد حسین نعیمی سے ملاقات کے دوران ان پر واضح کیا کہ جب سے ہم نے امریکہ اور آمریت کے خلاف جد و جہد کا اعلان کیا ہے، تب سے ہمارے خلاف آمریت اور سامراج کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی ہے۔ جو ہم مرد آباد امریکہ کے نعروں میں شدت پیدا کرتے جا رہے ہیں، تو ہمارے خلاف نعرہ بازی اور غلیظ پراپیگنڈے میں شدت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سامراج کے خلاف جدوجہد کا رد عمل ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف سامراج کی سازشوں کو ملک میں چند ایسے عناصر تکمیل تک پہنچا رہے ہیں جو اپنا تعلق اسلام سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ یہ علماء اسلام سے محبت رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان پھیلائے جانے والے انتشار سے نہ صرف رنجیدہ ہیں بلکہ اتحاد بین المسلمین کے لیے سرگرم عمل بھی۔ آپ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب سے اپیل کی کہ وہ اپنے مخلص ساتھیوں سمیت اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور سامراج کی سازشوں کا قلع کما کر دیں۔ 1986 میں کراچی کے وسیع نظر اور اسلام دوست اہل سنت علماء کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران فرمایا، میں پنجاب کے حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کا جائزہ لے کر آیا ہوں اور ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق سرکاری ایجنسیوں کے افراد کی فسادات میں واضح شرکت اور رہنمائی محسوس کی گئی ہے۔ اب یہ بات کسی ذی شعور انسان کے لیے کافی ہے کہ شیعہ سنی فسادات میں حکومتی مشینری اور ایجنسیوں کا کردار ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے جو ملک میں اپنے اقتدار کے تحفظ اور امریکہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہے۔
آپ احباب مجھ سے بدرجہ اولا بہتر جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد اور ہماری سامراج اور امریت دشمنی کے اعلان کے ساتھ فرقہ واریت کا طوفان برپا ہونا ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ ہماری حکومت لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد پر اقتدار کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے، جس کا ثبوت سندھ کی قومی تنظیمیں اور فسادات، پنجاب کی مذہبی انجمن اور فرقہ واریت ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کو پہلے سے مزید تیز کر دیں اور عوام کو سامراج اور اس کے مفادات کے محافظ لوگوں کے عزائم سے آگاہ فرمائیں تاکہ استعمار مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں سرخرو نہ ہو سکیں۔ فروری 1987 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں مومنین کی ایک نشست میں فرمایا، ہم پورے پاکستان میں فرقہ واریت کے مختلف انداز کا جائزہ لیا ہے۔ بعض مقامات پر استعمار نے یہاں تک بھی کام کیا ہے کہ ایک شب شہر کی دیواروں پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کے خلاف غلیظ جملے تحریر کرائے اور صبح انہیں بہانہ بنا کر احتجاجی مظاہرے کروائے، اور ساتھ ہی دوسری شب حضرت امام خمینی اور شیعیت کے خلاف دیواروں پر لکھائی کی۔ ایسا ہی کراچی اور جھانگ میں ہوا۔ یہ سب کچھ کرنے والے بظاہر مسلمان ہیں جو سامراج کے اشارے پر اپنے تشخص اور مفادات کے جنون میں ہیں۔ اگر ایسے مکروہ کردار سے آج ان کے مقاصد پورے ہو گئے تو کل یہ لوگ قرآن مجید جلانے اور فسادات برپا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایسے حالات میں آپ پہلے سے زیادہ محتاط رہیں، ملک بھر میں پھیلے ہوئے سامراج کے گماشتوں کو کوئی ایسا موقع فراہم نہ کریں جس کی بنا پر وہ مسلمانوں میں رخ نہ ڈال سکیں۔ اپنے جلوسوں اور جلسوں پر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ بعض سازشی عناصر آپ کے اجتماعات میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف نعرہ بازی کر کے آپ کو بدنام کرنے کے درپے ہیں۔ آپ اپنے قول و فعل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اسلام کی بقا اور ملک کے استحکام کے خواہاں اور عظمت اصحاب و رسول و اہل بیت کے محافظ ہیں۔ دسمبر 1986 کو بھوانا ضلع جھانگ کے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حکومت ملکی مفادات کے خلاف اقدامات کر کے امریکی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، جن میں سے ایک فرقہ واریت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فساد پھیلانے والے مذہبی عناصر حکومت کے مراعات یافتہ اور فرقہ واریت کی سرپرستی کرنے والے انتظامیہ کے افراد خصوصی عہدوں پر فائز ہیں۔ شرپسند عناصر کو جان لینا چاہیے کہ شیعہ اور سنی آپس میں بھائی ہیں، بلکہ اسلام کے جسد واحدہ کے دو اعضاء ہیں جن میں کوئی اختلاف یا انتشار نہیں ہے، بلکہ دونوں قرآن کے محافظ اور اسلام کے شیدائی ہیں۔ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے بزرگوں نے باہم متحد ہو کر اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ قیام پاکستان میں شیعہ سنی مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ آج امریکہ یا اس کے ہواری حکمران اور ایجنٹ کون ہوتے ہیں جو ہمیں دو مختلف اور متضاد گروہ ثابت کریں؟ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اسلام کی بقا کے لیے رائے حق میں مشکلات برداشت کی تھیں، آج ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے امریکہ، روس، اسرائیل اور دیگر باطل قوتوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دسمبر 1986 کو سندھ کے مختلف شہروں بدین، سانگھڑ اور جیکب آباد کے مختلف پروگراموں میں بڑے اجتماعات سے فرمایا، اگر آپ غور کریں تو آج انہی لوگوں کا ایک گروہ مذہب کی آڑ میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت بھی پاکستان کی مخالفت اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے ساتھ ساتھ ان پر کفر کے فتوے صادر کیے تھے۔ ہمیں معلوم ہو کہ جب بھی کبھی مسلمانوں کی جانب سے استعمار کے مفادات کو کاری ضرب لگی ہے تو یہی لوگ آگے استعمار کا تحفظ کرنے نکلے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان حضرات نے کفر کا مخصوص ہتھیار کبھی بھی امریکہ یا دیگر باطل قوتوں کے خلاف استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح شیعہ اور سنی بھائیوں نے اپنے مقدس لہو کی قربانی دے کر اس مملکت کے حصول کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا، اس محبت، جذبے اور جگانگت کے ساتھ آج بھی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں۔ لہذا تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو جزوی فروعی اختلافات کو بھلا کر فرقہ واریت، صوبائی تعصب اور گروہی سیاست سے بلند ہو کر وسیع تر مفادات کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ اپریل 1987 کو آزاد کشمیر کے ایک تربیتی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
عبادت گاہوں کو اختلافات کا مظہر بنانے کی بجائے اخوت و اتحاد کی درسگاہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی متحد ہوئے ہیں انہوں نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے ہیں، جن میں قیام پاکستان ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو کر اپنے علیحدہ ملک کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو کیا اپنے اسی ملک سے سامراج کو نہیں نکال سکتے؟ یقیناً ایسا ممکن ہے، مگر اس کے لیے اتحاد بین المسلمین کی اشد ضرورت ہے۔ اسلامی نظام کی افادیت سے بے خبر اور مساجد تک محدود افراد کو سوچ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا مستقبل اسلامی نظام سے وابستہ ہے۔ دینی مدارس، صاف ذہن بچوں کی اسلامی تربیت اور مساجد مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں متحد رکھنے کے لیے ہیں۔ ان مقامات کا تقدس اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت انتشار کے بیج بوئے جائیں۔ جنوری 1988 کو لاہور میں علماء کرام کے ایک خصوصی اجلاس سے فرمایا، موجودہ دور میں تشیع و تشخص اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہماری دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے۔ آج شیعہ یا سنی جن مصائب میں مبتلا ہیں وہ مغربی سامراج کے پیدا کردہ ہیں۔ علماء کرام کو بالخصوص شیعہ سنی اختلافات سے بالا تر ہو کر مغربی نظام حکومت، علاقائیت اور دیگر مادی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوام کو مثبت اقدامات کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے وطن عزیز سے امریکہ یا اس کے حواریوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اتحاد بین المسلمین کے سنہرے اصولوں پر گامزن رہنا ہوگا۔ علماء کرام کو جان لینا چاہیے کہ معاشرے میں اسلام کا تشخص ان کے دم سے ہے، لہذا انہیں ہر ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اسلام کی بقا کو ٹھیس پہنچے یا معاشرے کے وجود کے مجروح ہونے کا خدشہ ہو۔ اسی سلسلہ میں عرض کروں گا کہ آج خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے۔ شیعہ سنی علماء متحد ہو کر سامراج پر واضح کر دیں کہ وہ پرچم توحید کے سائے تلے ایک ہیں۔ ایسا کرنے سے ہی سامراج کی مکاریوں اور فتنہ پردازیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مارچ 1988 کو فیصل آباد میں قرآن و سنت کانفرنس کے تاریخی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم فرقہ واریت اور فتویٰ سازی پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہم جس مکتب کے پیرو ہیں وہ مکتب اخلاق، قرآن اور نظریات کا مکتب ہے۔ بدگوئی، شکست خوردہ اور نظریات سے خالی افراد کا وتیرہ ہے۔ بدخوئی، شکست خوردہ اور نظریات سے خالی افراد کا وتیرہ ہے۔ آج اگر افغانستان کے مسئلہ پر شیعہ سنی کا موقف ایک ہو سکتا ہے تو پھر ملکی معاملات میں متفقہ موقف کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ ہم مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر عالم اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں۔ کارکنان کو چاہیے کہ وہ رواداری، شائستگی، اخوت اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ہم قرآن کا پیغام لے کر اٹھے ہیں اور اس کی بالادستی تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آپ نے فرقہ واریت کے پورا شوب دور میں 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ مہدث سے منسوب فرمایا اور اپنے تمام کارکنان سے اپیل کی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس مبارک موقع پر مسلمانوں کو وحدت کا پیغام دیں اور میلاد کے پروگراموں میں بھرپور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ وحدت المسلمین کے پروگرام منعقد کرائیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج زمانے کو کفر اور اسلام کا مسئلہ درپیش ہے۔ چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ، کفر اسے مسلمان ہی تصور کرتا ہے اور اس کی جنگ ان دونوں عناصر سے ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنے آپ کو علیحدہ تصور کرتے جا رہے ہیں۔ ہر وہ آواز یا تحریر جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور بدگمانی پیدا کرے وہ شیطانی آواز تصور کی جائے گی، کیونکہ انتشار شیطان کے جنود لشکروں میں سے اور اتحاد رحمان کے جنود میں سے ہے۔ پاکستان کا قیام سنی شیعہ ہر دو فرقوں کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ اس کے ثمرات میں شیعہ سنی مسلمانوں کو محروم کرنا اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ اسی لیے ہم یہاں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب تک سامراج ہمارے ملک سے رخصت نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی کے لیے متحد ہو کر ظالم سامراج اور اس کی کاسہ لیسیوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔
آپ سے اپنے اور چند دیگر اہل سنت احباب نے درخواست کی کہ آپ کا کردار اور آپ کی فکر پوری مسلم امہ کے لیے ہے اور آپ ملت اسلامیہ کے قائد ہیں، جبکہ آپ کی تحریک کا نام تحریک نفاذ فکر جعفریہ خالصتاً ایک فرقہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم اتحاد بین المسلمین کے فلسفے کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس عظیم مشن پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے اتحاد کے سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی، لیکن وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ ہم آج بھی اس پارٹی سے اتحاد کے لیے تیار ہیں جس کے مقاصد میں اسلام کی بقا، پاکستان کا استحکام اور عوام کی بہبود شامل ہے۔ ہمارے اس اتحاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم سب اپنی فکر سے منہ موڑ کر کسی پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر سنی فقہ حنفی اور ہر شیعہ فقہ جعفریہ پر پوری طرح کاربند رہتے ہوئے صرف اپنے مشترکہ دشمنوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو فلاح و بہبود کے خواہش مند ہیں اور اپنے ملک پاکستان کی اندرونی فضا کو بھی آپس کی چپکلش سے پاک و منزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم مسلمانوں کا مقصد اسلام اور قرآن کی بالادستی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہ تنظیمی نام صرف تشخص کے لیے ہیں، جبکہ اصل کردار ہدف ہوتا ہے۔ اس وقت امریت اور فرقہ واریت کی یلغار میں ہم انتہائی مشکلات کا شکار ہیں اور اپنی قوم کو اسی پلیٹ فارم سے اعتماد میں لینے کے بعد جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں اپنی جماعت کا نام تبدیل کرنا اور نئے سرے سے اپنی قوم کو اعتماد میں لینا مایوسی کا باعث بنے گا، کیونکہ اسی نام سے ایک اور گروپ بھی موجود ہے۔ البتہ جو ہی حالات کا رخ بدلا، اطمینان کی فضا پیدا ہوئی اور ہماری قوم کو مشکلات سے نجات ملی تو ہم احباب کے مشورے سے اس مسئلہ پر غور کریں گے اور مناسب وقت میں اپنی جماعت کو وسیع پیمانے پر متعارف کرائیں گے۔ ہماری تحریک چاہے فقہ جعفریہ کے نام سے ہو یا کسی اور اسلامی نام سے، ہمارا ہدف اتحاد، اسلام کی سربلندی اور ملک کا استحکام ہے۔ ہم ہر اس اسلامی تنظیم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو حقیقی معنوں میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی فرقے سے ہو اور اس کا نام کچھ بھی ہو۔ 1987 میں پشاور میں وحدت المسلمین کے ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں دوسری فقہ کے پیروکاروں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ ہم آپ کے دشمن ہیں اور نہ آپ ہمارے، بلکہ ہم سب کا مشترکہ دشمن مغربی اور مشرقی استعمار ہے۔ یہ طاغوتی طاقتیں آپس کی گہری دشمنی اور اناد کے باوجود اسلام کے خلاف یکجا ہو گئی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ وحدت کے باوجود باہم دست و گریباں ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ افغانستان، لیبیا، ایریٹریا، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی نجات کے لیے پرچم لا الہ لے کر اٹھیں اور طاغوتی ظالم طاقتوں کو بھگا دیں۔ اگر ہم نے خود الجھنے کی پالیسی پر عمل کیا تو پھر یہ طاغوتی طاقتیں ہمیں بھی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ذلیل و خوار کر دیں گی۔ ہمیں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ساتھ عقائد و مقدسات کا بھی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آپس کے جذبہ اخوت و برادری کے ذریعے ہی اسلام دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی تمام تر مصیبتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے، جس کے گماشتے یہاں بھی مسلمانوں میں انتشار پھیلانے میں سرگرم عمل ہیں۔ مزید فرمایا، جو لوگ شیعہ سنی میں اختلافات پھیلاتے ہیں وہ شیعہ ہیں نہ سنی، بلکہ استعمار کے ایجنٹ ہیں اور اسلام کے دشمن۔ یہی لوگ مسلمانوں کے قاتل اور انسانیت و شرافت کے لٹیرے ہیں۔ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس معاشرے میں استعمار نفوذ کرنے لگتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قوم کو لسانی، علاقائی اور عقائد کی تقسیم کے لحاظ سے بانٹ دیا جائے، اور پھر اتحاد کے داعی افراد کو بے اثر بنانے کے لیے ان کی مختلف طریقوں سے کردار کشی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے حقیقی مسائل سے بے خبر رکھ کر بے مقصد معاملات میں مشغول رکھیں۔ اگر غور کریں تو یہی کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اے ملت محمدیہ، بیدار ہو جاؤ اور سازشی ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔ اگر چاہتے ہیں کہ استعمار کے سر پر کاری ضرب اور اس کے دل پر نشتر چلے تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر متحد ہو جاؤ۔ مولانا عبد القدوس پشاور نے آپ کے اتحاد بین المسلمین کی کوششوں اور خلوص پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، سید عارف حسین الحسینی برصغیر کی تاریخ میں پہلے شیعہ عالم دین ہیں اور رہنما تھے جو نہ صرف شیعہ اور سنی اتحاد کے قائل تھے
بلکہ وہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے اتحاد کے دل سے خواہاں تھے، اور انہوں نے پشاور میں کئی بار اہل سنت علماء کے درمیان صلح کرائی، کیونکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ مسلمان کسی سطح پر بھی منتشر نہ ہوں۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ سنی علماء کا اختلاف بھی اسلام کو کمزور کرتا ہے۔ اپریل 1988 کو کوئٹہ کے بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت فرقہ واریت کو پروان چڑھانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے اسلامی سیمینار اور اتحاد بین المسلمین پر مشتمل پروگرامات کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل یہاں 6 جولائی 1985 کو حکومت نے ہمارے پرامن پروگرام پر وحشیانہ فائرنگ کر کے 17 افراد کو شہید کیا، اور ساتھ ہی فرقہ واریت پھیلانے کی سرتوڑ کوشش بھی کی، مگر یہاں کے غیور عوام اور علماء نے حالات کو بھانپ کر حکومتی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ میں آج بھی یہاں کے غیور عوام سے ویسی ہی توقع رکھتا ہوں، کیونکہ وہ اتحاد بین المسلمین کا پہلے سے زیادہ مظاہرہ کر کے پاکستان کی سرحدوں کو مزید حفاظت فرمائیں۔ مزید فرمایا کہ پارا چنار اور گلگت بلتستان کے خونی فسادات سے اندازہ ہوتا ہے کہ استعمار پاکستان کی سرحدوں پر قائم علاقوں کو فسادات کی زد میں لا کر پاکستانی سرحدیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ بلا تفریق استعمار کی اس سازش کو ناکام بنائیں اور اپنی سرحدوں پر کڑی نظر رکھیں۔ مئی 1988 کو کراچی کے اہم دورے کے موقع پر انتہائی غمزدہ ہو کر فرمایا، کراچی کی صورتحال کو دیکھ کر کوئی بھی باخبر مسلمان غمناک ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہنگامہ آرائیاں اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا وحشیانہ قتل عام، خصوصاً رمضان المبارک میں بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس میں کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی عوامل کار فرما ہیں۔ ہمیں میں موجودہ حکومت کے بھی ایسے واقعات میں دلچسپی کے ثبوت مل چکے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے یہاں سیاسی مفادات وابستہ ہیں۔ استعمار آج کل ایسے بھیانک کارناموں میں سرگرم عمل ہے کیونکہ اس کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان نقصان دہ ہے۔ اس لیے آئے دن پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ عناصر عصبیت، فرقہ واریت اور نسلی امتیازات کو ہوا دے کر مکروہ منصوبوں کی تکمیل کا سامان کر رہے ہیں۔ ایسے میں تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 32 گھنٹوں کے دوران محرم الحرام کے حوالے سے جو طویل پیغام قوم کے نام تحریر فرمایا تھا، اس میں لکھا کہ پھر ایام عزا کی آمد ہے، جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام پر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہاں ایسے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ وہ مشن حسین علیہ السلام کی حقیقی روح کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ پورے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کے غم میں شریک ہو سکیں۔ اہل منبر سے بھی گزارش ہے کہ وہ شہادت حسین علیہ السلام اور مقصد امام کی حقیقی ترجمانی فرمائیں، تاکہ پورے مسلمانوں تک صحیح پیغام کربلا پہنچ سکے۔ عزاداران کو چاہیے کہ وہ اپنے اجتماعات میں اخوت، بھائی چارے اور یگانگت اور مصالحت کے لیے اپنی تمام مساعی بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مقدس اجتماعات میں تمام مسلمانوں کو شرکت کی دعوت دیں۔ معرکہ کربلا ایک مرتبہ پھر پوری شدت و قوت کے ساتھ برپا ہے۔ یزیدیت امریکہ، روس اور دوسری شیطانی قوتوں کی شکل میں خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئی ہے، اور حسینیوں کا ایک تاریخ ساز اور دلیرانہ جہاد دنیا کے مختلف ملکوں میں جاری ہے۔ میں اپنے اہل اسلام تمام بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان ایام عزا میں اسلام دشمن طاقتوں پر کڑی نظر رکھیں، تاکہ ان غم بھرے ایام میں دشمن اپنی کسی مکروہ سازش میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہفت روزہ رضاکار لاہور کے لیے اپنی زندگی کے آخری پیغام میں یوں رقم فرمایا، چند روز بعد محرم الحرام کی آمد ہے۔ ملک دشمن قوتیں کچھ عرصہ سے ایسے غمناک ایام میں سیاہ کاریوں کی مرتکب ہو چکی ہیں، اور لگتا ہے پھر غلیظ پراپیگنڈا اور دیگر سازشوں سے مزید افراتفری پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے اس اہم نوعیت کے مسئلے پر سکوت کا اظہار اور مسائل کو نہ حل کرنے کی پالیسی اپنائی گئی تو یہ ان عناصر کے عزائم کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگی جو انتشار برپا کرنے کی تیاریاں کر چکے ہیں۔
دشمن کو جان لینا چاہیے کہ ملت جعفریہ کی تاریخ قربانیوں سے رقم ہے۔ ان نازک حالات میں ہمارے خلاف کی گئی سازشیں یقیناً ہمیں اپنے مقاصد سے باز نہیں رکھ سکتی، بلکہ ہماری قربانیاں ہمارے مشن میں تیزی پیدا کرتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایسی فضاؤں کا متحمل نہیں ہے۔ درج بالا چند اقتباسات سے آپ کے ہدف اور خلوص کی خوشبو آتی ہے۔ خیبر کے پہاڑوں سے کراچی کے سمندر تک اور کوئٹہ کے میدانوں سے گلگت بلتستان کے گلزاروں تک، آپ جس شہر میں گئے، جس علاقہ سے گزرے، آپ کا پیغام محبت اور امن رہا۔ اتحاد بین المسلمین اور اسلام دوستی کے متعلق آپ کے نظریات اور خواہشات پر جتنا بھی لکھا جائے مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ علماء اہل سنت سے ملنا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا آپ کی حسرت ہوتی تھی۔ علماء اہل سنت مولانا وحید الدین، مولانا عبدالقدوس سابق امیر جماعت اسلامی صوبہ سرحد اور مولانا اشرف علی قریشی آپ کے گہرے دوست تھے۔ آپ کے رفقا کے بقول فارغ وقت میں علماء اہل سنت سے ان کے مدارس، مساجد یا گھر میں جا کر ملنا آپ کی محبوب مصروفیت ہوتی تھی۔